حسد وہ آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا دوسرے انسان کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن سب سے زیادہ نقصان وہ اپنی ذات کو پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے پہلے ہرگز بھی معلوم نہیں تھی۔ میں حسد کی آگ میں جلی ہوئی ایک ایسی عورت تھی کہ جو اس آگ میں کسی دوسرے کو جلا کر بھسم کر دینے کے لیے راضی تھی، اور یہ حسد مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی ہی بہن سے تھا۔ وہ رشتہ جو جنم سے ساتھ ہوتا ہے، وہ رشتہ جو شاید اس دنیا میں سب سے خاص ہوتا ہے، مجھے اسی رشتے سے سب سے زیادہ نفرت اور حسد ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں کسی بھی طرح خود اپنی بہن کی زندگی میں فٹ ہو جاتی۔ جیسے کسی کا کوئی لباس بنتا ہے ناقابل، ویسے ہی میں اپنی بہن کی زندگی کو پہننا چاہتی تھی، ان رنگوں کو اوڑھنا چاہتی تھی جو میری بہن کی زندگی میں تھے۔ میں اسی آگ میں جل کر میں نے وہ کچھ کر دیا کہ شاید جو کوئی اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی بہن کو نئے کپڑے چیک کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بھیجا اور آہستہ سے دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی اور اب آگ کو بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ میری بہن کی 6 سالہ بیٹی روشنی میرے آنگن میں کھیل رہی تھی، میری نظریں اس پر جم گئیں۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر روشنی مسکرا کر کہنے لگی، خالہ جانی آپ بھی میرے ساتھ کھیلیں نا۔ میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کھیل تو واقعی اب شروع ہونے والا تھا، جو مجھے روشنی کے ساتھ کھیلنا تھا۔ میں نے اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور اسے کس کر پکڑ لیا، اور ایک دم ہی پریشان ہو کر وہ خود کو مجھ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس کے رخساروں کو چوما تو اسے لگا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ اس نے مچلنا بند کر دیا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی، اس بات سے پوری طرح بے خبر کہ آنے والے لمحوں میں اس کی خالہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ میں نے روشنی کو کس کر پکڑا ہوا تھا اور ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرا نام راشنا ہے اور میری ایک بڑی بہن رامین ہے۔ آج سے 6 سال پہلے ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی ایک دن دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میں اپنی بڑی بہن رامین کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے جو ہم دونوں کو دیکھنے کے لیے اسٹیج پر آتا وہ صرف میری تعریفوں کے پل باندھتا، اور جیسا آج کے دن ہی نہیں بلکہ بچپن سے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ اسکول سے لے کر کالج کے زمانے تک ہر کوئی مجھے اور رامین کو دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا ہم دونوں بہنیں ہیں۔ وہ بابا کی طرح سانولی سلونی تھی اور میں اپنی اماں کی طرح گوری چٹی۔ میرے نقوش بھی واضح فرق ہونے کی وجہ سے ہر جگہ میں ممتاز نظر آتی تھی، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ رامین نے خود ہی کمرے میں بند کر لیا تھا، نہ وہ دنیا کے سامنے جاتی اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتی۔ اس نے تو کالج پڑھائی کا آخری سال ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا کالج مکمل کیا تو میرے لیے رشتے آنے شروع ہو گئے، جبکہ رامین مجھ سے بڑی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک ساتھ ہی نہ جانے کتنے لوگ میرا ہاتھ مانگنے کے لیے ہمارے گھر چلے آئے، اور اس بات نے رامین کو مزید دل برداشتہ کر دیا۔ اس کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی، سارا وقت کمرے میں رہتی اور مجھ سے بھی بات نہ کرتی، ہر وقت اپنی ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی اور آنسو بہاتی۔ مجھے اس کی تکلیف کا رتی برابر احساس نہ تھا، بلکہ میں اس کے آگے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی اور اس کے سامنے ہی ٹرے لے کر رشتے والوں کے سامنے جاتی۔ مجھے ویسے بھی رامین سے خدا واسطہ کا بیٹ تھا، کیونکہ وہ بابا کی بہت لاڈلی تھی اور اس کے منہ سے نکلی ہر بات بابا فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ پھر میرا رشتہ شہزاد کے ساتھ پکا ہو گیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ میں رامین کے سامنے گول گول گھومتی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی، بنا یہ سوچے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس کے چہرے کے بدلے ہوئے رنگ میں دیکھ تو رہی تھی، لیکن ان رنگوں کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ میں حد سے زیادہ خودغرض اور مغرور ہو چکی تھی۔ شہزاد ایک ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا تھا، اور کوئی بھی لڑکی اسے زندگی کے ساتھی کے سپنے میں دیکھتی، اور مجھے بہت آسانی سے مل گیا تھا، اس لیے میں خود کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ میرا رشتہ پکا ہونے کے بعد کچھ دن بعد میرے سسرال والے شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تو پہلی دفعہ ان کی ملاقات رامین سے ہوئی۔ میری ساس کو رامین بہت زیادہ پسند آئی اور کچھ دن گزرے تھے وہ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے رامین کا ہاتھ مانگنے کے لیے آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رامین سے کہا کہ یقیناً ان کی بہن کے بیٹے میں کوئی نہ کوئی عیب تو ضرور ہوگا، جب ہی
انہوں نے رشتہ مانگا ہے۔ میری یہ بات سن کر رامین کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ پوری طرح مرجھا گیا، کیونکہ اسے بھی میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ لیکن جب لڑکا ہمارے گھر ملاقات کے لیے آیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ عبداللہ ایک بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا اور دیکھنے میں شہزاد سے کہیں زیادہ ہینڈسم تھا۔ شہزاد تو ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا، لیکن عبداللہ لاکھ پتی تھا۔ مجھے کسی بھی طرح یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ رامین کے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے ہی سامنے مجھ سے اونچے گھرانے میں جانے والی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے حسد کا احساس ہوا تھا، ورنہ آج تک تو میں احساس برتری میں ہی جی رہی تھی۔ میرے اماں ابا، رامین اور میرا چھوٹا بھائی سبھی بہت خوش تھے۔ میرے ہی دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ میرے سسرال سے جو سامان میرے لیے آیا تھا وہ اس کے آگے مٹی برابر تھا، جو رامین کے سسرال والے اس کے لیے دے کر گئے تھے۔ پھر دل میں جلتی اس کے آگ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں سب کچھ تباہ کر دوں گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی دوست کے فون سے عبداللہ کو فون لگایا اور رامین کی اس قدر کردار کشی کی کہ وہ خود ہی رشتہ توڑنے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے اپنی شناخت چھپا کر اپنی بہن کو برباد کرنے کا پورا منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل بھی کر دیا تھا، لیکن جو گڑھا میں نے اس کے لیے کھودا تھا اس میں بھی ساتھ ہی گری تھی۔ میری باتوں پر یقین کر کے نہ صرف عبداللہ نے یہ رشتہ ختم کیا تھا، بلکہ شہزاد نے بھی مجھ سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب میری بڑی بہن کا کردار ایسا ہے تو میں بھی کہیں نہ کہیں اس جیسی ہی ہوں۔ میں نے جذبات میں آ کر جو قدم اٹھایا تھا اس نے مجھے بھی اتنا نقصان پہنچایا تھا جتنا رامین کو، اور جب تک مجھے اس بات کی سمجھ آئی تو ہم دونوں بہنوں کا رشتہ ہی ٹوٹ چکا تھا۔ میرے بابا دونوں ہی کو بڑا دھچکا پہنچا تھا۔ دونوں ہی ہم سے نظریں چرائے اپنے کمرے میں بند تھے اور اس شخص کو بددعائیں دے رہے تھے جس نے رامین کی کردار کشی کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کی بددعائیں بہت جلد قبول ہوں گی۔ شاید میرے ماں باپ نے بہت دل سے بددعا دی تھی۔ کچھ مہینے گزرے اور پھر ابا کے کسی رشتے دار نے ہم دونوں بہنوں کا رشتہ مانگ لیا اور ابا نے بہت خوش تھے۔ ایک ساتھ دونوں بہنوں کی شادی ہو جائے گی اور اپنے بڑے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ یہ دونوں لڑکے شہزاد اور عبداللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ابا کے نزدیک نیک اور شریف تھے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن طے کر دی اور ہم دونوں دلہن بن کر اسٹیج پر بیٹھ گئے، لیکن جو بھی ہم سے ملنے کے لیے ہمارے قریب آتا وہ میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری شادی ایاز اور رامین کی شادی ایاز کے بڑے بھائی کاشف سے رخصت ہو کر ہم دونوں بہنیں سسرال پہنچی تو دنوں میں رامین نے سب گھر والوں کا دل جیت لیا۔ میری ساس سسر اور کاشف کے ساتھ ساتھ ایاز بھی اس کے سگڑے پن کے قائل ہو گئے۔ وہ کھانا پکاتی تو وہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر رامین کا ہو گیا اور میں ایک کونے میں رہ گئی، کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سسرال میں میری خوبصورتی کسی کام کی نہیں تھی۔ میرے ساس سسر کو شاید ایک ماسی چاہیے تھی اور رامین کی صورت میں انہیں وہ میسر آ گئی تھی۔ رامین سب کی آنکھوں کا تارا بنتے دیکھ کر مجھے ایک دفعہ پھر اس سے حسد ہونے لگا اور میں بھول گئی تھی کہ میرے پچھلے حسد کا انجام کیا نکلا تھا۔ میں نے ہر چھوٹی بڑی بات پر رامین سے جھگڑا شروع کر دیا اور گھر کا ماحول خراب ہوتا چلا گیا۔ میرے شوہر ایاز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ساس سسر بھی حد سے زیادہ پریشان تھے اور پھر میں نے اچانک ہی رامین کے اندر ایک بدلاؤ دیکھا۔ وہ جو پہلے میری ہر بات خاموشی سے سہ جاتی تھی، اب مجھے پلٹ کر جواب دینے لگی۔ اس کے اندر خود اعتمادی کی جھلک رہی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ رامین میں یہ بدلاؤ کیسے آ گیا۔ جب گھر میں شور شرابہ اور لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھے تو میرے سسر نے ایاز سے کہا کہ وہ مجھے لے کر الگ ہو جائے تاکہ سب کی زندگیوں میں سکون ہو جائے۔ ایاز اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن میری وجہ سے انہیں الگ گھر میں شفٹ ہونا پڑا اور اس کے فیصلے کے ساتھ ہی میں ہمیشہ کے لیے ایاز کی دل سے اتر گئی۔ میری وہ خوبصورتی جس پر مجھے بڑا ناز تھا میرے شوہر کے دل میں مجھے جگہ نہ دلوا سکی، کیونکہ میرے حسد نے ایک دفعہ پھر میری زندگی برباد کر دی اور میری بربادی کی وجہ رامین تھی۔ شادی کو ایک سال ہی ہوا تھا کہ رامین کی گود میں ایک خوبصورت سی بیٹی چلی آئی۔ رامین نے اس کا نام روشنی رکھا اور میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ جیسے ہی رامین کے پاس روشنی کی پیدائش ہوئی مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ میں اس معاملے میں بھی رامین سے پیچھے رہ گئی ہوں۔ اب مجھے بھی ماں بننا ہے۔ روشنی کی پیدائش کے اگلے ہی دن اسپتال پہنچ گئی اور
ڈاکٹر سے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بہت سارے مسائل کی وجہ سے شاید میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے اتنی بڑی بات سب سے چھپا لی اور ایاز کو بھی نہ بتایا کہ میں انہیں بچہ نہیں دے سکتی۔ میں بہت کم ہی سسرال جاتی جہاں رامین میرے ساس سسر کے ساتھ رہتی، لیکن میں جب بھی جاتی وہ بہت محبت سے پیش آتی اور روشنی کو فوراً میری گود میں ڈال دیتی اور کہتی، راشنا اسے تم اپنی بیٹی ہی سمجھا کرو۔ رامین کی یہ بات سن کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری کمی کا احساس دلانا چاہتی ہے۔ سال پر سال گزرے گئے پر میں ماں نہ بن سکی۔ ایاز کے دل میں تو پہلے ہی میرے لیے جگہ کم ہو گئی تھی اور اولاد نہ ہونے پر اس کا سارا وقت گھر سے باہر گزرنے لگا اور وہ ہر وقت اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتا۔ میں ان کی نظر میں ابھی تک بد سلیقہ اور پھوہڑ تھی، کیونکہ مجھے گھر کو دیکھنے سے زیادہ آئینہ دیکھنے کی عادت تھی۔ روشنی 5 سال کی ہوئی تو میری ساس کو فکر ستانے لگی کہ کب تک ان کا چھوٹا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر ایک دن میری ساس میرے گھر تو پوچھنے لگی کہ بیٹی تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا کیا؟ کسی اچھے اور بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کر لو۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی، لیکن میں اس بات کو چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنی ساس پر ہی غصہ ہو وہ مجھ سے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا وہ مجھے باندھ ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ میں خود بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ میں خود کو بہت خوش نصیب اور خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ ایک عورت خوبصورت ہونے سے نہیں بلکہ اولاد ہونے سے مکمل ہوتی ہے۔ مجھے خود بھی اپنی زندگی میں یہ خلا محسوس ہونے لگی۔ میں سارا دن تیار ہو کر اکیلی بیٹھی رہتی، نہ ہی میرا شوہر مجھ پر نظر ڈالتا اور نہ ہی کوئی اولاد جس کے ساتھ دل بہلا لیتی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہی ایاز اتفاق سے اسی وقت گھر آ گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی ماں کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہی ہوں تو میرے خوبصورت چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور انتہائی غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ تم جیسی عورت کو گھر میں لا کر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میرے چہرے پر ان کی انگلیوں کے نشان پیوست ہو گئے تھے، لیکن اسے بھی گہرا زخم میری روح پر لگا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اس طرح مجھ پر ہاتھ اٹھا دے گا۔ ایاز کہنے لگا، اماں نے کوئی غلط بات نہیں کی، 5 سال ہو گئے ہیں اور اب تک ہمارے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا ہے۔ میں خود بھی اولاد کی خواہش رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے گھر بھی روشنی جیسی بیٹی ہو۔ روشنی کے نام پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ پہلے اس کی ماں کی وجہ سے مجھے سسرال میں جگہ نہ مل سکی تھی اور نہ ہی شوہر کی نظروں میں، اور رہی صحیح کسر روشنی کے وجود نے پوری کر دی تھی۔ اچانک ہی مجھے 5 سال کی ننھی روشنی سے نفرت ہو گئی تھی اور میرے دل میں انتقام کی آگ جل اٹھی تھی۔ میں نے اسے تھپڑ کا بدلہ روشنی سے لینا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد سے آنے والے ہر دن میں روشنی سے انتقام کا منصوبہ بنایا، کیونکہ روشنی کو تکلیف پہنچا کر میں ایک تیر سے 2 شکار کر سکتی تھی۔ روشنی صرف رامین اور کاشف بھائی کی ہی نہیں بلکہ میرے ساس سسر اور ایاز کی بھی جان تھی۔ پورے گھر میں وہ ایک ہی تو بچی تھی، اسے نقصان پہنچا کر میں اس سے بدلہ لے سکتی تھی۔ اور پھر پورے سال گزرنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ جب رامین روشنی کو اسکول سے لے کر واپس میرے گھر آئی۔ کاشف بھائی کو دفتر میں کچھ ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے وہ آج روشنی کو لینے نہیں آ سکے تھے۔ اسکول میرے گھر کے قریب تھا اور جب وہ یہاں تک آ گئی تھی تو میرے گھر بھی چلی آئی تھی۔ رامین کو نہ ہی میرے دل کی بات کا پتہ تھا اور نہ ہی اس کے اپنے دل میں میرے لیے کوئی نفرت تھی۔ وہ تو مجھے چھوٹی بہن مانتی تھی اور مجھے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میری نظر میں وہ صرف روشنی کی ماں اور میری خوشیوں کی قاتل۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ اگر ہم دونوں بہنیں شادی ہو کر ایک گھر میں نہ آتی تو شاید آج میری زندگی مختلف ہوتی اور میرا بھی الگ مقام ہوتا۔ روشنی اور رامین کو دیکھ کر میری بدلے کی آنکھ جل اٹھی تھی۔ میں نے زبردستی ان دونوں کو کھانے پر روک لیا اور تھوڑے ہی دن پہلے جو خریداری کر کے لائی تھی وہ رامین کو دکھانے لگی۔ اس کو میرے کپڑے بہت زیادہ پسند آئے۔ میں نے فوراً ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم میرے کپڑے ٹرائی کر کے دیکھ لو، جو بھی تمہیں آ جائیں تم رکھ لینا، جب تک میں باورچی خانے میں جا کر روٹیاں پکا لیتی ہوں۔ پہلے تو رامین نے صاف انکار کر دیا، لیکن میں نے بہت اصرار کرنے پر وہ میری پسند کے 5 جوڑے اٹھا کر ٹرائی کی غرض سے میرے کمرے میں چلی گئی۔
مجھے بس موقع کی تلاش تھی اور یہ موقع مجھے مل گیا۔ میں نے آنگن میں کھیلتی ہوئی روشنی کی طرف دیکھا، وہ معصومیت سے اپنے کھیل میں مگن، اور پھر جیسے ہی اسے میری نظروں کا احساس ہوا تو اس نے مجھے اپنے کھیل میں شامل ہونے کے لیے بلا لیا، لیکن میرا کھیل تو کچھ اور ہی تھا۔ ایاز نے میرے چہرے پر جو تھپڑ مارا تھا، مجھے اس کا حساب لینا تھا۔ میں نے روشنی کو اپنی باہوں میں جکڑا اور جیسے ہی وہ مچلنے تو اس کے رخسار کو چوم کر اسے یہ احساس دلایا کہ میں اسے پیار کر رہی ہوں۔ میں اس کی خالہ تھی اور اسے مجھ پر بھروسہ تھا، میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی، لیکن وہ معصوم کیا جانتی تھی، انسان حسد کی آگ میں جل کر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے روشنی سے کہا کہ ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، جب تمہاری مما تمہیں آواز دیں گی تو انہیں جواب نہ دینا، چلو میرے ساتھ چل کر چھپ جاؤ۔ میں روشنی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے اسے اسٹور روم میں لے کے ڈرم کے اندر چھپا دیا اور سختی سے تاکید کی، کوئی آواز نہیں نکالے گی۔ روشنی خوشی خوشی میری بات مان کر ڈرم میں چھپ گئی۔ میں تیزی سے اسٹور سے باہر نکلی اور تالا لگا دیا اور خود باورچی خانے میں جا کر روٹیاں بنانے لگی، لیکن اس سے پہلے میں آہستہ سے کمرے کی کنڈی کھول دی تھی جس میں رامین کپڑے ٹرائی کر رہی تھی۔ میں نے آدھے منصوبے پر عمل کر چکی تھی اور آدھے منصوبے ابھی باقی تھے۔ رامین 5 منٹ بعد کپڑے ٹرائی کر میرے پاس باورچی خانے میں آئی اور کہنے لگی کہ اس سے سارے کپڑے ہی بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، لیکن وہ میرے سارے کپڑے نہیں لے گی بلکہ کوئی بھی ایک جوڑا اسے دے دو۔ میں نے مسکرا کر رامین سے کہا کہ غیروں والی باتیں کیوں کرتی ہو، سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہے لے جاؤ۔ رامین کو اچانک ہی روشنی کا خیال آیا کہ روشنی آنگن میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ روشنی کہاں ہے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور میں باورچی خانے میں روٹی بنا رہی تھی اور روشنی آنگن میں ہی کھیل رہی تھی، یہیں کہیں ہوگی، دیکھ لو۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سارا گھر دیکھ لیا لیکن روشنی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس نے روشنی کو بہت آوازیں بھی لگائیں لیکن روشنی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اسٹور کے دروازے پر پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ روشنی وہاں جا ہی نہیں سکتی، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور روشنی کو ڈھونڈتے ہوئے پاگل ہونے لگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے روشنی کو ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہی تھی اور پھر جیسے ہی ہم دونوں گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، جسے میں نے ہی جان بوجھ کر کھلا چھوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر رامین کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح باہر بھاگی اور گلی میں یہاں وہاں روشنی کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ روشنی گھر سے باہر نکلی ہے۔ میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ اس کے چیخ چیخ کر رونے سے ساری گلی جمع ہو گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ روشنی کھو گئی ہے۔ گلی کے ہر کسی شخص نے ایاز کو بھی اس بات کی اطلاع پہنچا دی تھی اور کچھ دیر میں ہی ایاز اور کاشف کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے آئے تھے۔ روشنی کو بہت ڈھونڈا، مسجدوں سے اعلان بھی کروایا، گلی محلے کے لوگوں نے بھی بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ ایاز فوراً پولیس میں رپورٹ درج کروانے کے لیے گئے لیکن پولیس والوں نے کہا کہ 24 گھنٹے سے پہلے کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کریں گے۔ یہ سن کر تو ایاز اور کاشف کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میری ساس سسر کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی لیکن مجھے اپنی روتی بلکتی ہوئی بہن پر بالکل بھی ترس نہیں آیا بلکہ میرے دل کو عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ جب میں ماں بن نہیں سکتی تو اسے بھی اولاد رکھنے کا حق نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی بھی اسٹور روم کی طرف نہیں جائے گا اور نہ ہی کسی کو شک ہوگا۔ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا، اسی لیے میں بہت مطمئن تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تھک ہار کر سب اپنے گھر لوٹ جائیں گے اور ایاز کام پر چلے جائیں گے تو خود جا کر روشنی کو اسٹور سے نکال لوں گی اور اسے یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ میرا مقصد روشنی کو مارنا نہیں تھا بلکہ اسے رامین سے اور اس سب گھر والوں سے دور کرنا تھا تاکہ میرے بانجھ پن کا داغ اپنے آپ ہی مٹ جائے اور میری بہن بھی میری طرح بے اولاد کہلائے۔ اور پھر اگلے دن سب تھک ہار کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ رامین کی حالت تو ایسی تھی اسے اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا تھا۔ اس سے پہلے میں ایاز کے دفتر جانے کے بعد روشنی کو اسٹور سے نکال کر یتیم خانے چھوڑ کر آتی کہ پولیس والے ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے سے تفتیش کا آغاز کیا تھا اور ان کے سوالوں سے میری جان سے ہوا نکلنے لگی۔ مجھ سے بات کرتے کرتے دوسرے پولیس والوں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کیا اور ایک پولیس والا اسٹور روم کے ٹھہر گیا اور ایاز سے اسٹور کی چابی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے اور میں نے کہا کہ اسٹور کئی دنوں سے بند پڑا ہے، میں نے اس سوائے کباڑ کے اور کچھ نہیں رکھا، لیکن پولیس والے نے میری بات
نہ سنی اور ایاز سے چابی لے کر اسٹور کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے پڑی روشنی سب کی نظروں کے آگے آ گئی تھی۔ پولیس والے نے اسے گود میں اٹھا کر باہر لا کر لٹایا اور میری طرف ایک گہری برساتی ہوئی نگاہ ڈالی، کیونکہ وہ پل بھر میں ہی جان گیا تھا کہ اس سب کے پیچھے میں ہوں۔ پولیس والے نے آگے بڑھ کر جیسے ہی روشنی کا جائزہ لیا تو اس نے ایک نظر ایاز کی طرف ڈالی، جو ہکا بکا روشنی کو اپنے ہی گھر کے اسٹور میں سے نکلتا دیکھ چکے تھے۔ پولیس والے نے ایاز کو ایک ایسی خبر سنائی جسے سن کر ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ روشنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ کمرے میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرے سے گھبرا کر اس کا دم نکل چکا تھا۔ ایاز روشنی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ خبر ان پر کسی قیامت کی طرح گری تھی اور وہ بھی خود صدمے میں تھی، کیونکہ روشنی کو مارنا نہیں چاہتی تھی بلکہ اسے سب کی زندگیوں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ 6 سالہ روشنی میرے انتقام کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکی تھی۔ پولیس والوں کو تفتیش مکمل کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی۔ روشنی کی لاش دیکھ کر میرے ساس سسر رامین کاشف بھائی کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں، جو روشنی کی چچی بھی تھی اور خالہ بھی، اس کے ساتھ اتنا گندا کھیل رچا سکتی ہوں۔ مجھے گرفتار کر کے مجھ پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ مجھے 14 سال کی سزا ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں نہ صرف اپنا گھر برباد کیا تھا بلکہ اپنی بہن کو بھی اجاڑ دیا تھا۔ مجھے شاید اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس اس وقت ہوا جب میں نے روشنی کی لاش دیکھی۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں۔ یہ کہانی آپ لوگوں تک لکھ کر پہنچا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جان جائیں کہ دوسروں سے حسد کرنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ میری وہ بہن جو میری طرح خوبصورت نہیں تھی اور اپنے اچھے اخلاق سے دنیا جیت گئی تھی اور اپنے سیاہ دل سے حسد سے سب کچھ ہار گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے جو سزا مل رہی ہے وہ میرے گناہ کے آگے بہت چھوٹی ہے۔ میں اپنے گناہوں پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب میرا پچھتاوا کسی کام کا نہیں تھا۔ میں ہر روز اپنے خدا سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو پاتا۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ میں نے ایک معصوم بچی کی جان لی ہے۔ کیا کبھی مجھے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔